بات ذہن میں بچا لے کہ ہر عمل انسانی طبیعت پر ایک خاص اثر رکھتا ہے. ہر عمل انسانی نفس، انسانی روح اور انسانی باطن پر ایک خاص اثر اور تاثیر مترتب کرتا ہے. اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر بطور خاص اللہ کا قرب. یوں تو بے شمار اعمال ایسے ہیں جن اعمال کا اثر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. دیکھیے کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن اعمال کے صدور سے گناہ بخشے جاتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان حسد سے پاک ہوتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان تکبر اور رونیت سے نجات پاتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی طبیعت میں سخاوت آتی ہے. یہ میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، وقت نہیں کہ ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں، لیکن اتنی بات ذہن میں بچا لے کہ ہر عمل انسانی طبیعت پر ایک خاص اثر رکھتا ہے. ہر عمل انسانی نفس، انسانی روح اور انسانی باطن پر ایک خاص اثر اور تاثیر مترتب کرتا ہے. اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر بطور خاص اللہ کا قرب. اب یوں تو نماز ساری کی ساری اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی عنایت اور اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے. لیکن اس نماز میں تکبیر بھی ہے، اس نماز میں قیام بھی ہے، اس نماز میں قرات بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ و سلام بھی ہے. کتنے ارکان اور کتنے اجزاء اور اعضاء کا مجموعہ ہے یہ نماز. اس کا ہر رکن بے پناہ حکمتوں اور برکتوں کا حامل ہے. لیکن اس نماز میں سے جو سجدے کا رکن ہے، ایک سجدے کا رکن، وہ اپنی خاص تاثیر کے اعتبار سے بندے کو اللہ کا اتنا قرب عطا کرتا ہے کہ وہ قرب نماز کی کسی اور ادا سے اتنی کثرت کے ساتھ میسر نہیں آ سکتا. اب قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا گیا کہ بندے تو سجدہ کر اور اللہ سے قریب ہو جا. یعنی سجدہ نماز کے ارکان میں سے اتنا عظیم عمل ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. تو ہر عمل کا ایک مخصوص اثر ہوتا ہے، اس کی ایک مخصوص جزا ہوتی ہے. یہ جو عید قربان ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا قربانی کہا جانا صرف جانور کے ذبح ہونے کی بنا پر بعض اردو لغت کی بنیاد پر ایک الفاظ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک معنوی پس منظر ہے. تو اس کو قربان کہنے کا سبب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا عمل ایسا عمل ہے کہ بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر شخص جس خیال سے بھی قربانی کرے، کیا وہ اس کی قربانی اور اس کا عمل بلا امتیاز ہر شخص کو مطلوبہ قرب اللہ کی بارگاہ میں عطا کرے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے. نہیں، اس لیے کہ چونکہ اسے انتہائی قرب کا سبب قرار دیا گیا ہے، لہذا اس عمل قربانی میں اس کی روح برقرار رہنی چاہیے. ہر عمل کے اندر ایک اس کی روح ہوتی ہے، ایک اس کی حیت ہوتی ہے، اس کی شکل ہوتی ہے. روح کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور حیت کا تعلق اس عمل کے ظاہری جسم اور ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ہوتا ہے. ہر عمل حسن اور قبح، حسین اور قبیح بنتا ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول یا مردود ہوتا ہے. ہر عمل اپنی نیت کے حسن کی بنا پر. ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، بازار میں پتھر یا اینٹ پڑی ہوئی اسے دکھائی دیتی، وہ اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتا ہے. عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت اس عمل کی اس کے باطن میں مضمر ہے. اگر اس شخص نے وہ پتھر یا اینٹ اس لیے اٹھائی کہ اسے یہ خیال گزرا کہ شاید اس کے نیچے کچھ پیسے پڑے، کسی نے بتا دیا، ایک مغالطہ ہوا، شک گزرا کہ اس اینٹ کے نیچے کچھ پیسے ہیں، تو اس نے اس خیال سے اینٹ اٹھا کے باہر پھینک دی اور پیسے نہیں تھے تو آرام سے آگے چلا گیا. اب دیکھنے والوں نے اس کے عمل کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باطن میں چھپی ہوئی نیت پر کسی کی نظر نہیں گئی. عمل نظر آتا ہے، نیت نظر نہیں آتی. نیت محرک ہوتی، عمل محرک کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. دوسرے شخص نے اینٹ اٹھا کر پھینکی، عمل دیکھنے میں اس کا بھی وہی تھا جو پہلے شخص کا تھا، لیکن اس نے اس لیے اٹھا کے پھینکی کہ شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کوئی مسافر چلتا ہوا اس کے پاؤں کو ٹھوکر آ جائے.
لہذا کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس نے اینٹ اٹھا کر ایک طرف کر دی۔ دکھائی دینے کی حد تک عمل دونوں کا ایک، عمل کی حیت، اس کی شکل و صورت، اس کے منظر اور اس کے ظہور میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ دیکھنے والا ان دو افراد کے اعمال کا رتی برابر بھی فرق نہیں کر سکتا، لیکن نیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس شخص نے پیسے کی نیت سے اینٹ اٹھا کر پھینکی، اس نے اسی عمل سے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کو کمایا۔ اس نے اسی عمل کی بنا پر ایک عمل کر کے اللہ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کو خریدا، اور اس نے ایک فعل لغو کا ارتکاب کیا۔ اور جس نے دوسروں کو مصیبت سے بچانے کے خیال سے اینٹ کو اٹھا کر ایک طرف کیا، عمل اس کا بھی وہی تھا، لیکن اس نے ادنا سے عمل سے اللہ کی رضا کو خرید لیا، اس نے خدا کی پسند کو خرید لیا، اس نے اللہ کی بارگاہ سے ایک نیکی حاصل کر لی۔ تو عمل اپنی حیث اور شکل و صورت میں ہزاروں اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یکساں ہوتے ہیں، لیکن ان کا فرق، ان کا امتیاز ارتکاب کرنے والے کی نیت کے حسن اور قوہ کی بنیاد پر متعین کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان نماز پڑھتا ہے، اگر نماز اس نے اس خیال سے پڑھی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور نماز اپنے رب کی رضا، اس کے قرب اور اس کی خوشنودی اور اس کے لطف و کرم کے حصول کا سبب ہے، تو نماز اس نیت سے پڑھی اور اس بنیاد پر خشوع و خضوع سے آ گیا۔ اس نے طویل نماز پڑھی، ذوق کے ساتھ پڑھی، نماز کے تصور میں ڈوبا رہا، اس کے آنسو بہتے رہے، ایک رکت کی کیفیت اس کے جسم پر طاری رہی۔ الغرض ایک نماز کی کیفیت میں اگر اس نے ڈوب کر نماز پڑھی، لیکن تصور صرف یہ تھا کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، اور جتنا خشوع و خضوع، جتنا تذلل، جتنی تضرع، جتنی عاجزی، جتنی انکساری میرے تن میں فروت نہیں ہوگی، تو مجھے اس نماز کے سبب سے اپنے مولا کا قرب نصیب ہوگا، مولا کی رضا نصیب ہوگی۔ تو پھر یہ نماز سلام پھرنے سے بھی پہلے خدا کی رحمتوں کے سارے دروازے اس پر وا کر دیتی ہے۔ بلکہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایسی نماز پر فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں، تم نے دیکھا کہ میرا بندہ کتنے ذوق اور انہماک میں میری عبادت کر رہا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ، ہم نے دیکھا۔ شاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے اور میرے اس بندے کے درمیان دوری کے جتنے پردے حائل تھے، اس کی نماز کی برکت سے سارے پردے ہٹا دو۔ میں اب اپنا حسن مطلق اس سے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہی خشوع و خضوع تھا جس نے دوری کے سارے پردے بندے اور مولا کے درمیان سے اٹھا دیے۔ اب دوسرا شخص بھی دیکھنے کی حد تک اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہی طویل قرات کر رہا ہے، وہی رکت کی کیفیت نظر آ رہی ہے، وہی ذوق اور انہماک میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا خیال کار فرما ہے؟ اندر ذہن کے یا دل کے کسی دور کے گوشے میں بھی اگر یہ خیال موجود رہا کہ میرے خشوع و خضوع کو دیکھ کر دیکھنے والے کہیں گے کتنا پرہیزگار آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، دیکھو نماز کے ساتھ اسے کتنا شغف ہے، کتنا عبادت گزار ہے، بھئی نماز تو اس کی ہے، ہماری نماز کیا ہے؟ اگر دل کے کسی گوشے میں ادنا سا خیال بھی اس تصور کا ریا کا آ گیا، تو پھر خشوع و خضوع اپنے دکھائی دینے کے اعتبار سے بالکل اسی جیسا تھا جس طرح پہلے شخص کا تھا، لیکن اس نے دوریوں کے پردے اٹھا کر بندے کو رب کے قریب کر دیا، اور اس نے جو پردے ابھی نہ پڑے تھے وہ پردے ڈال کر بندے کو مولا سے مزید دور کر دیا۔ اب یہ ریاکاری ہے۔ اگر کسی عمل میں اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کا خیال اسے راضی کرنے کا، دکھلاوے کا، اپنے نفس کی بلندی کا، اپنی بزرگی اور برتری کو آشکار کرنے کا اگر کسی خیال کی آمیزش بھی ہو جائے، تو وہی عبادت کا کام اللہ کی بارگاہ میں شرک قرار پا جاتا ہے۔ شرک اسی کا نام ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے خاص تھی، اس میں تو نے کسی اور کو اپنی نسبت خوشگوار خیال پیدا کرنے کے لیے شریک کر لیا۔ عمل ایک ہے، اگر نیت اخلاص پر مبنی ہو تو وہ عمل انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس عمل میں کسی اور کا خیال، ریا کا خیال، من کا خیال آ جائے تو وہی عمل اسے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ان مثالوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات واضح ہو سکے کہ عمل دیکھنے کے اعتبار سے اچھائی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن نیت کی بنا پر اس کے اجر اور اس کے صلے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال اس قربانی کے عمل کا ہے۔